بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد فہیم اور میرے ساتھ وقت موجود ہیں پشاور میں مشرق ٹیلی ویژن اور مشرق اخبار کے سینئر کارسپونڈنٹ اور ہیلتھ رپورٹر زاہد میرخیل صاحب۔ زاہد صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو جو کچھ ہوا ہے اچانک سے بتایا یہ جا رہا تھا کہ نگران کابینہ کے اندر جو مختلف عہدے ہیں، مختلف آسامیاں ہیں اور کابینہ کی ممبرشپ جو ہے وہ کروڑوں کی بوریاں لگ رہی ہیں اور کروڑوں پہ لوگ لے رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ایک مشیر صحت ڈاکٹر عابد جمیل صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کیا وجہ بنی ان کے استعفیٰ کی، اور جو یہ بولیاں لگ رہی ہیں کچھ حقیقت ہے اس میں یا صرف یہ افواہیں ہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ فہیم صاحب۔ بالکل اس طرح دیکھیں، جو باتیں لوگ کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہوتی ہے۔ پرسیپشن کی بنیاد پر ظاہر ہے زیادہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جو سسٹم کے اندر لوگ ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ گزشتہ 6-7 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ ہیلتھ میں جو بڑے عہدے ہیں انتظامی، خاص کر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہو گیا، کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ فنڈ ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ ڈائریکٹریٹ اور سیکریٹریٹ میں جو بعض سیٹیں ہیں ڈاکٹرز کی، وہ اس حوالے سے ہسپتالوں میں جو میڈیکل سپرڈنٹ ہوتا ہے ان کے جو عہدے ہیں، تو ان کے حوالے سے بحث بہت زیادہ ہے، اور یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اپنے جو لوگ ہیں وہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ کروڑوں روپے میں بعض عہدے جو ہے کروڑ تک جو ہے وہ پہنچے ہیں، اور یہ 20 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 30 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ، یہ تو بڑی معمولی رقم ہے، اور اس میں تو بہت سے لوگ جو ہے یہ دینے کو تیار ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس ادویات کا بہت زیادہ فنڈ ہوتا ہے، اور شعبوں میں بہت زیادہ فنڈ ہوتا ہے، پروجیکٹس میں ان کے پاس بہت زیادہ فنڈ ہوتے ہیں، تو انہی فنڈ کو یوٹیلائز کر کے جو ہے وہ یہ پیسے برابر کرتے ہیں۔ دوسری جو آپ نے بات کی پروفیسر ڈاکٹر عابد جمیل صاحب کی، دیکھیں عابد جمیل صاحب کا تعلق ایک بہت ہی معزز خاندان سے ہے۔ ان کے والد بھی بہت بڑے پروفیسر تھے، اور خیبر پختونخوا کے سب سے پہلے وہ اس کے اسپیشلسٹ تھے، ڈاکٹر دور کامل صاحب۔ عابد جمیل صاحب جو ہے وہ خود کینسر اسپیشلسٹ ہے، اور اس کا پاکستان میں بلکہ دنیا میں نامی گرامی جو کینسر کے انکالوجسٹ ہے وہ ان کا شمار ہوتا ہے اس میں۔ وہ اپنے کلینک میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ شام کو جو کلینک کرتے ہیں اس میں وہ روزانہ 1.5 سے 2 لاکھ بآسانی وہ نکال سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ 1 لاکھ روپے تو بہت کم ہے، وہ تو عام ڈاکٹر بھی آج کل ڈبگری گارڈن میں کماتے ہیں۔ وہ اتنے مشہور ڈاکٹر ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو ایک پروجیکٹ ہے جس میں مستحق جو غریب لوگ ہیں ان کا کینسر کا علاج ہوتا ہے، تو وہ بڑے عرصے تک 7-8 سال تک اس پروجیکٹ کے سربراہ تھے، جو ANP دور میں شروع ہوا تھا اور پچھلے وقت تھوڑا سا رک بھی گیا تھا، اب بھی وہ چل رہا ہے، پھر بحال ہوا ہے۔ وہ اس پروجیکٹ کے سربراہ تھے، اور انہوں نے بڑا اچھا کام اس میں کیا ہے، اور اس کا جو رزلٹ تھا یا جو ان کا جو تناسب تھا ٹھیک ہونے کا مریضوں کا، وہ 99.9% تھا، یعنی آلموسٹ 100% تھا۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اس میں آئے، وزارت میں آئے، تو ظاہر ہے کچھ گروپ بندیوں کا وہ شکار ہوئے۔ ہیلتھ کے اندر جو ہے ڈاکٹروں کے اپنے گروپس ہیں، اور وہ اس میں بعض گروپ جو ہے وہ بڑے مضبوط ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ڈاکٹر عابد جمیل صاحب جو ہے وہ صرف نگران وزیر رہے، بلکہ وہ ان سے کچھ زیادہ توقعات لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ جو پالیسی میٹرز ہے اس میں جو ہے وہ مداخلت کرے۔ مثلاً ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے پالیسی کے مطابق یہ کیا تھا کہ انہوں نے 58 ہسپتالوں کو جو ہے وہ 58 نجی شعبے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے 20 ہسپتالوں کو نجی شعبے کے حوالے کیا ہے، بنیاد پر جو کامیاب کیا ہے، بالکل جو کامیاب تھا۔ تو انہوں نے اس میں ایک انکوائری بٹھا دی، ظاہر ہے یہ پالیسی میٹر تھا، اور ان کے پیسے بھی روک دیے، تو یہ ان کو میرے خیال میں یہ انہوں نے
کچھ لوگوں کے کہنے پر کیا. کچھ صحت کارڈ کے پیسے بھی روک دیے گئے تھے. صحت کارڈ کے حوالے سے بھی ان کے مسائل تھے اور ان کے تحفظات تھے. یہ ان کے اپنے تحفظات نہیں تھے لیکن لوگ ان سے توقع کر رہے تھے. ایم ٹی آئی کا بورڈ تحلیل ہوا. بالکل پالیسی بورڈ پہلے تحلیل کیا گیا اور اس کے بعد ایم ٹی آئی کا اسپتالوں کو ختم کیا گیا. پھر ان کے آپ بیانات ان کے دیکھے تو ظاہر ہے وہ 2017 جو الیکشن رولز ہیں ان کے خلاف بالکل خلاف تھا. جب یہ حکومت بنی تو 22 جنوری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نگران حکومت کے جتنے اختیارات تھے اور اس کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا. 2013 سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ نگران حکومت با اختیار ہوتی تھی. وہ ہر کوئی وہ اقدام لے سکتی تھی. وہ حکومت جو منتخب حکومت لے سکتی ہے. لیکن پھر ایکٹ آیا 2017 کا الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 تو ترمیمی ایکٹ ہے نا. اس سے پہلے جو ایکٹ آیا اس میں ان کی وضاحت کی گئی, اس کو کنٹرول کیا گیا اور 2017 میں پھر اس کو مزید جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا. تو 22 جنوری کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا اس کے حوالے سے ان کے جو بہت سے کام تھے وہ مطلب اس کے حوالے سے وہ تحفظات تھے. دوسری بات یہ ہے کہ میری جو اطلاعات ہے اور ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی بیشی بھی ہو لیکن بہت سے جو وزیر تھے, یہ تو مجھے ذاتی طور پر بھی رابطہ کیا گیا تھا, بہت سے جو وزیر اور مشیر اور جو معاونین خصوصی ہے وہ یہ بورڈ ڈیزولوشن اور اس کے جو ڈی نوٹیفیکیشن ہے اس کے حوالے سے وہ بڑے پرجوش تھے کیونکہ انہیں کروانا چاہتے تھے. اور وہ اس لیے وہ کروانا چاہتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ہمارے لوگ بھرتی ہو جائے اس میں اور بورڈوں میں ہمارے لوگ آ جائیں. تو وہ اب جمیل صاحب پہلے تو اس کے لیے تیار نہیں تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ کابینہ صوبائی کابینہ میں جب یہ معاملہ اٹھایا گیا تو چیف سیکرٹری اور سیکرٹری قانون اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ وغیرہ تمام نے اس کی مخالفت کی. لیکن غلطی یہ ہو گئی صوبائی کابینہ سے. اگر صوبائی کابینہ یہ ڈائریکٹ آرڈر دے دیتی تو وہ ہو جاتا. صوبائی کابینہ نے یہ ایک غلط اقدام اٹھایا ہے کہ انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ڈاکٹر عبید جمیل صاحب کی سربراہی میں. چونکہ قانون کے مطابق جو رول آف بزنس 1985 ہے اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ صوبائی کابینہ اپنا اختیار جو ہے وہ کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتی. تو یہ کمیٹی وہ تھی. تو جب انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیے تو اس کے بعد وہ دوسرے دن ہی عدالت نے اس کو اڑا کے رکھ دیا. یہ جو آپ نے سارا معاملہ بتایا تقریباً کوئی 3 مہینے سے بھی کم وقت وہ منسٹر رہے ہیں کابینہ کے. وہ 17 فروری کو ان کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا اور ان کو جو ڈپارٹمنٹ دیا گیا. بالکل 17 فروری. تو مارچ اور اپریل تقریباً 2 مہینے اور 10 دن 12 دن ہو رہے ہیں. 10-12 دن اور 2 مہینے اتنا مشکل تھا ان کے لیے کام کرنا کہ سارے ان کے خلاف ہو گئے, یا ان سے جو امیدیں تھیں شاید وہ اس امید پہ پورا نہ اترے. دیکھیں ان سے جو امیدیں لگائی گئی تھی وہ ایک منتخب وزیر کے طور پر لگائی گئی تھی. ڈاکٹرز کی جو کمیونٹی منتخب وزیر بھی اور گزشتہ حکومت کے مخالف تھی. ان کو جو ڈاکٹرز ہیں ان کی جو تنظیمیں ہیں وہ مسلسل اس کو دباؤ میں لا رہی تھی کہ آپ جو ہے یہ تمام اقدامات اٹھا لیں. وہ تنظیمیں جو کہ گزشتہ حکومت کے خلاف تھی. مطلب اس میں اس طرح کے خلاف نہیں ہے لیکن وہ کچھ قوانین اور کچھ پالیسیوں کے خلاف ہے. سوشل میڈیا پہ پورا ایک ٹرینڈ چلا کہ ایم ٹی آئی نہیں مانیں گے, ایم ٹی آئی ختم ہو گیا اور سب کچھ چل رہا تھا. یہ جو عہدہ چھوڑنے کی بات ہے, آخر معاملہ اس حد تک کیسے گیا کہ عابد جمیل صاحب عہدہ چھوڑنے پہ مجبور ہیں؟ دیکھیے اس میں جو سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ جو یہ تمام اختلافات تھے وہ تو ایک سائڈ پر تھے. اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ روزانہ بہت سے پیسے کماتے ہیں. تو وہ اس قسم کے مائنڈ کے آدمی نہیں تھے کہ وہ پولیٹیکل جو چیزیں تھیں وہ اس میں نہیں تھے. بہرحال یہ نگران حکومت جو ہے یہ ایک پولیٹیکل حکومت ہے, آپ کو پتہ ہے. تو اس میں خاص کر ایک پارٹی جو ہے جو مذہبی پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام, ان کا ہولڈ بہت زیادہ ہے, ان کا دباؤ اور پریشر بہت زیادہ ہے تمام. بطور جماعت یا بطور شخصیات ایک دونوں؟ بطور جماعت بھی بطور شخصیات بھی. کہا جاتا ہے کہ 2-3 شخصیات ہی ہیں, باقی جماعت نے تو کہا گیا ہے کہ بائیکاٹ کیا ہوا ہے گورنر ہاؤس کا بھی, ان لوگوں کا بھی, کہ یار یہاں پہ تو پارٹی کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو یہ 2-3 لوگ ہی ہیں, اکرم درانی صاحب ہیں, غلام علی صاحب ہیں, سب کچھ یہی کر رہے ہیں, اور لطف الرحمان صاحب اور عطا الرحمان صاحب ہیں. یہی 3-4 لوگ. بالکل فہیم صاحب, یہاں آپ شخصیات کی بات کرتے ہیں اور پارٹی شخصیات کو آپ پارٹی سے الگ نہیں کر سکتے. یہی لوگ جو ہے یہ پارٹی کے کرتا دھرتا ہے. باقی جنہوں نے پارٹی خود کو کہتی ہے وہ پارٹی نہیں ہے, وہ پارٹی نہیں ہے, اور نہ ان کی کوئی اس طرح کے وہ
ان کا دباؤ اتنا پرأثر نہیں ہے اور وہ منتخب بھی نہیں ہو سکتے. تو مطلب عابد جمیل صاحب ان 4-5 شخصیات کے زیر اطاعت آ بالکل یہ زیر اطاعت آ گئے. بات یہ ہوئی کہ 27 فروری کو انہوں نے ایک ٹینڈر جاری کیا کیونکہ وہ انکالوجسٹ تھے اور جس طرح آپ کو پتہ ہے ادویات کا بحران تھا. ان کو وزارت ملنے کے 10 دن کے بعد انہوں نے ایک ٹینڈر جاری کیا. وہ ٹینڈر انہوں نے جاری کیا صحت سہولت پروگرام کے تحت کہ یہ کینسر کی جو ادویات ہیں وہ خریدی جائیں. ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا لیکن ان کے کہنے پر جاری کیا کیونکہ معاملہ بڑا شدید تھا. مریضوں کا مریض متاثر ہو رہے تھے، ضرورت تھی چونکہ اس میں بڑا بریک آیا تھا. تو ادویات میں تو کینسر ایسا مرض ہے، ظاہر ہے اس میں بریک نہیں آ سکتا اور بہت مہنگا بھی ہے. بتایا کہ ایک بندہ اگر خود ادویات خریدے تو کم سے کم اس کو 90,000 سے 1 لاکھ روپے کی ادویات خریدنی پڑتی ہے. یہ تو ایک بار میں خریدنی پڑتی ہے. ایک بار میں بالکل. یہ تقریباً اس وقت تو جب ڈالر سستا تھا تو 16-17 لاکھ روپے ایک مریض پر خرچہ تھا. اب تو ظاہر ہے 30-35-40 لاکھ 50 لاکھ تک چلے گئے ہوں. ایسے بہت سے لوگ ہیں ان کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہونے کے بعد بھی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں. بالکل یہ تمام غریب لوگ ہیں نا. بالکل. اور اس میں سے تمام ادویات جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ صرف 10% شیئر دے رہا ہے. باقی ادویات جو ہے وہ جو کینسر بنانے والی کمپنی ہے وہ دے رہی ہے. کینسر کی ادویات بنانی پڑتی. ہاں وہ جو ہے وہ ٹینڈر جاری ہوا 27 فروری وہ ٹینڈر جاری ہوا اور اس کے لیے 1.5 ارب روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے. تو مسئلہ وہاں سے شروع ہوا. تو یہ اختیار تھا گورنمنٹ کا 1.5 ارب روپے کی خریداری کرنے کا. دیکھیں وہ یہ اختیار تو نہیں تھا لیکن اصل مسئلہ یہ تھا. میں نے جب اس میں معلومات کی تو یہ سلسلہ گزشتہ نومبر اور اکتوبر سے چلا آ رہا تھا. جب وہ مسئلہ منظوری اس کی دی گئی تھی، پروجیکٹ ختم ہو گیا تھا، پھر دوبارہ اس کو ریوائز کیا گیا تھا. مجھے صاحب نے بھی بریفنگ دی تو اس میں انہوں نے قانونی رائے کے بعد جو ہے ٹینڈر جاری کیا. اچھا 1.5 ارب روپے کا ٹینڈر جاری ہوا کہ ادویات خریدی جائیں گی کینسر پیشنٹس کے لیے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس مائنڈ سیٹ کے آدمی نہیں ہے. تو مبینہ طور پر ان سے 2 قسم کی ڈیمانڈ کی توقع تھی. ایک تو ان سے یہ توقع تھی کہ کم از کم فہیم صاحب میں آپ کو تسلی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جو ادویات ہے اس میں کم از کم 20% کمیشن تو آج سے 7-8 سال پہلے تھا. 8 سال پہلے 20%؟ مجھے خود چند ڈی جیز نے بتایا ہے اور کہ ہم یہ لیتے تھے اور منسٹرز کو دیتے تھے. اب تو ظاہر ہے بات بہت ڈالر مہنگا ہو گیا ہے تو ظاہر ہے یعنی 1.5 ارب روپے میں سے اگر ہم لوگ آن دا سیف سائڈ 20% کی بات بھی کریں تو 30 کروڑ روپے بنتے ہیں منیمم کم از کم. تو یہ انہوں نے پہنچانے تھے پھر متعلقہ لوگوں کو. ظاہر ہے وہ توقع کر رہے تھے. تو ایک تو ان سے یہ توقع تھی. دوسری ان سے یہ بڑی توقع تھی کہ چلے آپ اگر ٹینڈر میں وہ یا تو آپ نے اگر ٹیکہ دیتے ہیں کسی کو تو وہ ٹھیکیدار کے ذریعے آپ ہمیں مطلب پیسے پہنچا دیں. اس طرح کی کوئی بات تھی. اور یا اگر اس طرح نہیں ہوتا تو پھر آپ یہ کریں کہ یہ ٹیکہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہم خود جو ہے اس کو مینیج کر لیں. چونکہ انتخابات آ رہے ہیں تو وہاں پر بہت خرچہ بہت ہے. تو ان کو ایک ٹاپ لیڈر جو ہے وہ ان کی خواہش تھی اور پھر کسی جماعت کی ان کی خواہش تھی کہ یہ اس طرح ہو جائے. تو وہ اس طرح نہیں ہوا. یہ اس مائنڈ کے آدمی نہیں تھے تو یہ ادھر مسفٹ تھے، پرجوش بہت تھے اور کچھ کرنا چاہتے ہیں. میری جب ان سے بات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ میں یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو صاف کرنا چاہتا ہوں. اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہاں پر ایسے لوگ ہیں جن پہ اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں. کروڑوں کی انہوں نے بات نہیں کی، لاکھ تو کروڑوں تو اس لیے بھی خاموش ہے شاید ان کے اوپر کچھ الزام وغیرہ تھا. ان کے اوپر بھی الزام تھا. وہ کروڑوں میں تھا کہ کروڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اربوں کی بات. ہاں اربوں کی بات کرتے ہیں. تو ان کے مطابق بہت سے لوگ جو تھے وہ ڈاکٹر جو تھے ان کے خلاف بہت زیادہ انکوائریز تھی. تو اس میں بھی یہ بڑے پرجوش تھے کہ ان کو صاف کیا جائے ڈپارٹمنٹ کو. تو کچھ ڈاکٹرز کا گروپ سامنے آ گیا. انہوں نے اس کی مطلب مخالفت کی دامے در میں سخنے جس کو کہا جاتا ہے. بھائی صاحب یہ تو 1.5 ارب روپے والا کھاتا ہو گیا. جب انہوں نے نہیں مانا تو ان کی ملاقات ہوئی صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ. اس کی کیا اطلاعات ہے آپ کے پاس؟ اس ملاقات میں کیا ڈسکس ہوا؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا جواب دیا اور پھر کیا وہاں پہ طے ہوا؟ جی اس سے پہلے ایک اور ملاقات ہوئی تھی بنو میں کسی کی. تو اس شخصیت کے ساتھ اچھا. تو وہاں سے عید کے دنوں میں یہ بات چلی کہ بھائی جان ہم اس کو جو ہے نا
तब्दील कर रहे हैं। ये और काम इसका इस कलमदान जगह पे ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, मिसफिट है। किधर और देते हैं, यूथ अफेयर दे दिया, स्पोर्ट्स दे दिया, बिल्कुल बस साइड पे लगा रहे हैं। दूसरे इनसे ये भी एक तवक्को की जा रही थी कि प्रोफेसर डॉक्टर नौशेरवान बरकी का आपने नाम सुना है, वो इमरान खान साहब के कज़न हैं, वो अमेरिका से आते हैं, पॉलिसी बोर्ड के भी वो चेयरमैन हैं, और पाकिस्तान जो हेल्थ टास्क फोर्स था पाकिस्तान की सतह पर नेशनल, उसके भी वो सरबराह थे, और लीडिंग अस्पताल के भी वो बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन हैं। लेकिन उन पर कोई माली किस्म का इस किस्म का वो इल्ज़ाम नहीं है, ये मैं आपको तसल्ली के साथ ये कह सकता हूं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई और चाहते थे, वो चाहते थे, लेकिन वो ये कर लोग नहीं चाहते रहे थे, वो लोग चाहते थे कि इस काबीना में एक और डॉक्टर है, वो बेहतर तरीके से उनके खिलाफ कर सकते हैं, क्योंकि तो आपने क्या चाहा कि वो बेसिकली कलमदान स्वैप हो रहे थे, उनको यहाँ इनको वहाँ भेजा जा रहा था। यहाँ भेजा जा रहा था। डॉक्टर साहब तो बहुत पहले से मुबारकबाद वसूल कर चुके थे हेल्थ, वो तो देवन से लोगों की ख्वाहिश थी कि वो यही होंगे, और फेसबुक पे भी बड़े लोगों ने बिल्कुल मुबारकबाद उनको बिल्कुल दी थी कि बिल्कुल। अभी जमील साहब का नाम तो वैसे ही बाद में एकदम बाद में आ गया। तो उस मुलाकात में फिर क्या हुआ? उस मुलाकात में ये तय हुआ था कि भाई ये मिसफिट है और इनको इनका कलमदान तब्दील करते हैं। तो फिर जिस तरह आपने बताया है कि शायद जब उनको ये कन्वे किया गया तो उन्होंने उनको मतलब ज़्यादा अहमियत नहीं दी उस बात को। तो फिर लोग कहते हैं कि सीएम साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, और सीएम साहब ने जो है मुबैना तौर पर उनको ये बताया कि हम आपको एक और वजारत दे देते हैं, कैबिनेट में रहे आप एक साइड पे रहे। यस। तो उन्होंने अब जमील साहब ने उनको रिफ्यूज़ किया। उन्होंने इस बात को उसने बताया कि एक तो मैं क्लिनिक करता हूँ और मेरे जो कैंसर के मरीज़ हैं वो मुतासर होते हैं इससे, मैं वक्त भी नहीं दे पाता, और दूसरे मसाइल बहुत ज़्यादा है और मेरे पास कोई इख्तियार भी नहीं है, तो मैं कोई और वजारत नहीं लेना चाहता। अगर यही थी तो ठीक थी, बाकी कोई और यही है तो यही करूँगा, यही करूँगा। तो फिर उनको कन्वे ये भी किया गया कि या तो आप रिज़ाइन दे दें, ये आपके लिए एक बाइज़्ज़त तरीका है। और फ़हीम साहब आप देखें रिज़ाइन कोई नहीं देता, उनको एक ऑप्शन जो है वो दिया जाता है। ऑप्शन ये होता है कि या तो आप, हर महकमे में ये बात होती है, जजेस में भी ये बात होती है, हमारे सहावत में भी यही है कि या तो आप रिज़ाइन करें या हम आपको जनरल्स में भी कहते हैं कि आप रिज़ाइन करें और महफूज रास्ता आपके लिए बाइज़्ज़त रास्ता ये है, अदरवाइज़ हम आपको डी नोटिफाई कर देंगे। अच्छा जाहिद साहब, काफ़ी टाइम हो गया उनके इस्तीफ़े दिए हुए, तकरीबन कोई 30-32 घंटे हो गए हैं, अब तक उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ। मेरी इत्तलात के मुताबिक तो उनका इस्तीफ़ा कबूल किया, डी नोटिफाई नहीं किया गया, डी नोटिफाई नहीं किया गया, शायद आज छुट्टी थी उस वजह से नहीं किया गया। कल भी छुट्टी है, हाँ, और यकम को भी छुट्टी है, तो शायद हमने टेक्निकली वो मिनिस्टर हैं इस वक्त, टेक्निकली वो इस वजह से भी मिनिस्टर है कि शायद उसने कई बार टूर करना था, तो शायद उनका टूर कोई ख़राब ना हो जाए। तो ख़राब हो जाएगा वैसे भी, अब छुट्टियों के बाद वो अगले महीने तो मेरे ख्याल में हो सकता है आज उसको डी नोटिफाई किया जाए, लेकिन वो जो मेरी इत्तलात है उनको जो कन्वे किया गया था उनके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। अच्छा जाहिद साहब, अब जो नया मिनिस्टर आने वाला है, नया तो खैर नहीं, मिनिस्टर पुराना है, कलमदान चेंज होगा, उससे ये उम्मीद है कि वो फिर इन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करे, जो इलेक्शन का ख़र्चा है वो भी कुछ मैनेज हो जाए, ये सब कुछ। देखिए उम्मीद तो इनसे भी थी और इनसे भी उनको थी, उनसे ज़रा ज़्यादा उम्मीद इस तरह भी है कि मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। लीडिंग हॉस्पिटल में इस तरह हुआ कि जो जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, जिनका नाम चल रहा है, वो बड़े अच्छे इंसान हैं और बहुत ही मतलब मलंग टाइप इंसान है, दरवेश सिफत इंसान है। और दरवेश सिर्फ किसानों की थोड़ा जमीयत हो गया, जमात इस्लामी से लगती भी अच्छी हो सकता है उनका तमाम मजहबी पार्टियां हैं, हो सकता है झुकाव हो उनका। उनके साथ ये हुआ कि जो प्रोफेसर डॉक्टर नौशेरवान बरकी है, उन्होंने कहा कि भाईजान इस हॉस्पिटल में, लीडिंग हॉस्पिटल में वो सरबराह थे जो कार्डिक सेंटर थे, वहाँ पर जो दिलों के ऑपरेशन होते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर उनका एक क्लिनिकल ऑडिट कराया। वो क्लिनिकल ऑडिट बड़ा खौफनाक था, बड़ा मशहूर जी एक केस बिल्कुल बड़ा खौफनाक था, और तारीख़ में पहली मरतबा किसी प्रोफेसर को इस तरह का मज़ाहमत का सामना था। तो वो रिपोर्ट बड़ी ख़तरनाक थी, उसमें जो टॉप के जो बड़े प्रोफेसर्स थे दुनिया भर में, जो अगर आप ऑपरेशन करते हैं, अगर आप 100 मरीज़ों का ऑपरेशन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरीज़ जो है अगर आप वो मर जाएं
तो काबिल कबूल है। ये 30% है, ये इनका जो है वो 35% से ज़्यादा है। 35%, और इसी के बाद फिर PIC जो है वो हुआ और ये सब कुछ खत्म किया बिल्कुल, यहाँ पे सेल। लेकिन उनका एक कंपैरिजन किया गया। जी। ये जो 7 लोग थे उनको 6-7 लोग थे, ये टॉप के जो थे किसी का 30%, किसी का 45%, तो ये फेलियर रेशो है, ये मरने वाला मतलब 100 में से अगर वो 35 लोग इलाज कर रहे थे तो 35 लोग मर रहे थे और कुछ से 45 लोग मर रहे थे। बिल्कुल। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वो है कि वो 100 के अंदर आप 3 या 3 भी बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। यानी ये जो स्टैंडर्ड था उससे तकरीबन 12-13 गुना ऊपर जा रहा है। देखिए, जब आपका 3% से रेशो ज़्यादा हो जाता है तो क्लिनिकल ऑडिट जो दुनिया भर में राइज है उसके मुताबिक उस प्रोफेसर का वार्ड बंद कर दिया जाता है कुछ अर्से के लिए। फिर यहाँ भी बंद कर दिया गया, यहाँ पर भी बंद कर दिया गया, और बंद करने के साथ उनको ये भी एक मौका दिया गया कि आप, किसी को कहा गया कि आप 2 साल की ट्रेनिंग मजीद करें, सीख ले। आप सीख लें। तो किसी को 1 साल का कहा गया, किसी को 6 महीने के। उनमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर था, उनका रेशो बड़ा कम था। तो प्रोफेसर नौशेरान बरकी ने उस प्रोफेसर को उठा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया कि तुम इन अंधों में काने राजे हो, आप ठीक है। बाकी इनको कहा गया कि भाई आप उस वक्त तक ऑपरेशन नहीं करेंगे जब तक आप सीखेंगे नहीं, तो वो वार्ड बंद हो गया। उनका कंपैरिजन किया गया। देखिए, अगर कंपैरेटिव रिपोर्ट नहीं होती तो फिर तो हमें भी शक बिल्कुल पड़ जाता। हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में एक कंसल्टेंट है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। उनका कंपैरेटिव रिपोर्ट उनकी जारी की गई इनके साथ। भाईजान, इन्होंने तकरीबन साल में मेरे ख्याल में सारे 200 थे कि ये जो मिनिस्टर बनने वाले हैं, ये इन सब ने, और सब डॉक्टर, इन सब डॉक्टर्स ने इलाज में 200 से कुछ कम या ज़्यादा कम थे मेरे ख्याल में। उन्होंने इतने ऑपरेशन किए थे, और इनका मैंने आपको रेशो बताया है, जो मार्टिलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है। हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में जो कंसल्टेंट है, उन्होंने अकेले में इनसे 2 गुना ज़्यादा ऑपरेशन किए थे एक बंदे ने, और उसका मोर्टेलिटी रेट जो था वो 0.5% था। और एक मरीज़ मेरे ख्याल में उनसे जब 1 या 2 लोग उससे एक था मेरे ख्याल में तमाम ऑपरेशन। तो जब उनको कहा गया कि भाई एक डॉक्टर जो है वो ये है इसी पेशावर में अकेले, और आप यहाँ 5-6 बंदे बैठे, 5-6-7 लोग हैं, आप ये कर रहे हैं, तो उनको कोई उनकी इज्जत ख़राब करना नहीं थी। लेकिन जाहिर बात है लोग मर रहे हैं उससे। उनको ये बताया गया कि अगर ये लोग अदालतों में चले जाएं, और मुझे तो यकीन था कि इसके बाद लोग चले जाएंगे, लेकिन लोग नहीं गए। उन 5-6 लोगों में से ये बंदा भी शामिल है। ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट था उस वक्त हटाया गया इनको जब हटाया गया तो यानी इनको मौका दिया जा रहा है कि आप अपना स्कोर आके सेटल करें नौशेरवान बरकी के साथ, बिल्कुल, और कुछ हमारा काम भी करें। बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको बताया कि दोनों हमारे दोस्त थे, इस तरह के नहीं है कि हम उनकी कोई बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है, हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं। जो हकीकत है, जो रिपोर्ट्स आई है, उन रिपोर्ट्स को किसी ने डिनाई नहीं किया अब तक, बल्कि इन्होंने मुलाजमतें छोड़ दी। इन्होंने मुलाजमतें छोड़ दी। और नौशेरवान बरकी जो था, उनके साथ भी इख्तिलाफ हो सकता है, बहुत इख्तिलाफ, ठीक है। लेकिन उन्होंने उनको ये कहा कि भाई अगर कोई चला गया तो एक तो इस पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो मुतासर हो रहा है, और इतना बड़ा LRH अस्पताल है, पूरा अस्पताल बंद करा देंगे। LRH बड़ा है, और उसके बाद जो है आप इंटरनेशनल कंसिडर नहीं होंगे, बिल्कुल, ठीक है, तो आपके लिए मसला होगा। तो जो हैदराबाद के हैं उनको ज़ाहिर है वो एक आदमी था, उसने इतना अच्छा काम किया था और आज भी वो कर रहा है। तो जब वो इनको ये चले गए तो फिर इसके बाद ये अदालतों में चले गए, और उसके बाद जो है ना वो बिल्ली और चूहे का खेल है। और वो कुछ लोग समझते हैं कि अब इनको आपस में लड़ा दिया जाए, और अगर अब जमील साहब की जगह ये शख्सियत होती तो ये बेहतर तरीके से अच्छे अंदाज से इनको वो मैनेज कर सकती। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ फहीम साहब, ये सब जो हैं पता नहीं इनको किसने मशवरा दिया था, मैं इनको मशवरा देता हूँ कि क्या इनको करना चाहिए था। देखिए 2015 में जो एक्ट आया है MTI एक्ट, ये MTI एक्ट जो है ना, ये इससे पहले MMA दौर में 2002 में भी आया था। LRH को जो ये 4 हॉस्पिटल को बनाया गया। देखिए अयूब टीचिंग अस्पताल Day 1 से वो है, जिस तरह वो बना है वो ऑटोनमस है,
یہ 3 ہاسپٹل جو ہیں اس میں مینجمنٹ کمیٹیاں ہوتی ہیں بالکل، اور اس میں بھی سارے پولیٹیکل لوگ ہوتے تھے. اس طرح کی بات جس نہیں طرح تھی. ابھی بورڈز جس کام طرح کر ابھی رہے ہیں. بورڈز ہیں. تو جب ایکٹ آیا ہے یہ اسی ایم کا منصوبہ تھا اور دورانی صاحب اس ٹائم وزیر اعلیٰ تھے. وزیر اعلیٰ تھے. پی ٹی آئی نے ان کو یہ کر دیا کہ پی ٹی آئی نے تھوڑا رنگ روغن کر دیا اس کو ایم ٹی آئی ایکٹ کر دیا. ایم ٹی آئی کا نام دے دیا, اچھی سلائڈز بنا لی, کلرفل ہو گئی. اب دیکھیں اس میں یہ 4 ہاسپٹل جو ہے یہ پالیسی میٹر ہے. آپ قانون سازی کے ذریعے ان 4 ہاسپٹل کو ایم ٹی آئی سے ختم کر سکتے ہیں. ختم کر سکتے ہیں قانون سازی کے ذریعے. اس کے لیے ادروائز اسمبلی آپ چاہیے. نہیں کر سکتے. اس کے لیے اسمبلی چاہیے. بہترین طریقہ ان کے ساتھ یہ تھا کہ یہ جو باقی تمام ہاسپٹل جو ایم ٹی آئی میں ہیں, ڈی خان ہے, 8-9 ہے باقی, اور شاید 11-12 کل 12 ہیں, تو 12 باقی رہ گئے. یہ تمام جو ہاسپٹلز ہیں یہ ان کو خلیفہ گل نواز ہو گیا, قاضی حسین احمد مردان ہو گیا, مردان کا ہو گیا, گجو خان کا ہو گیا, ثوابی کا, ڈی خان میں مفتی محمود ہو گیا. سر میں یہ ان کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز تھے وہ بھی ان کو کر دیے گئے تھے نا, ساتھ ہی سی آئی میں شامل کرے, کالجز بھی اس میں شامل تھے, میڈیکل کالج. تو یہ بائی جان ایگزیکٹو آرڈرز کے طور پر ہوئے. ان 4 کا ایم ٹی آئی ایکٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے, اس کے علاوہ باقی کا ذکر نہیں ہے. ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہوئے ہیں, وزیر اعلیٰ نے ایگزیکٹو. تو اگر یہ آسانی سے یہ کر لیتے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو کہتے کہ آپ ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں اور ان تمام ہاسپٹلس کو ان 4 کے علاوہ اور پی آئی سی کے بھی علاوہ, کیونکہ پی آئی سی بھی خود مختار نیا بنا ڈے 1 سے, ہاں جی, ٹھیک ہے. تو آپ ان کو جو ہے ان پی آئی سی کو بھی بلکہ وہ کر سکتے تھے, وہ بھی ایکٹ میں شامل نہیں تھا. آئی کے ڈی بھی ہے, یہ سب آپ کر سکتے تھے. تو آپ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے, اس سے نوشیرہ کو وہ واپس لے اگر آپ وہ کرنا چاہتے تھے صحیح طریقے سے. کرنا بھی نہیں چاہتے نا, یہ بیسیکلی ماحول اصل میں قانونی طریقہ یہی تھا. تو آپ تمام ان کی امتیازی حیثیت ختم کرتے. جب آپ حیثیت ختم کرتے بورڈ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے. تو ان کو میرے خیال میں جن وکیلوں نے مشورہ دیا تھا وہ ہل سے واقفیت نہیں رکھتے تھے, اور یہ جو سارا معاملہ بنا ہوا ہے ملک میں سارا وکیلوں نے بنایا ہوا ہے. آج مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ کام کرنا بھی نہیں چاہتے, وہ کام خراب کرنا چاہتے ہیں. اور کبھی انشاءاللہ سے بحث کریں گے کہ کیا بیوروکریسی اس وقت نگران گورنمنٹ کے ساتھ ہے, کیونکہ جو کچھ نگران گورنمنٹ کر رہی ہے, جیسا ابھی زاہد صاحب نے پورے ہیلتھ کی بات کی, تو ہیلتھ کا جو حال چل رہا ہے لگتا نہیں کہ یہ نگران گورنمنٹ خود کر رہی ہے, کروایا جا رہا ہے ان سے, اور سارا کا سارا فائدہ جو ہے ان کے مخالفین کو ہی مل رہا ہے, چاہے وہ چاہ کے کر رہے ہیں یا نہ چاہتے ہوئے کر رہے ہیں.